دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے۔ آج کے بیشتر اخبارات نے جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کو صفحہ اول کی خبر بنایا ہے۔ دہلی سے شائع ہونے والے سچ کی آواز نے لیڈ خبر بنائی ہے، بی جے پی کو جادوگروں کا سہارا۔ ایک دوسری صفحہ اول کی خبر انتہائی حیرت انگیز ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ایک خاتون ملازمہ کو حجاب نہ پہن کے آنے کی ہدایت دی گئی ہے، ورنہ اسے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دے۔ ایودھیا کے دورے کی منظوری نہ ملنے کے بعد سے پروین توگڑیا غائب بتائے جاتے ہیں۔ امرتسر میں دردناک ریل حادثے کے بعد محکمہ ریلوے نے انکوائری نہ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ سچ کی آواز نے اس ریل حادثے پہ اداریے میں لکھا ہے کہ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ سچ کی آواز کے مدیر اعلیٰ سید فیصل علی نے اپنے خصوصی مضمون میں غلام نبی آزاد کے درد کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 95% ہندو انہیں اپنی تقریبات میں مدعو کرتے تھے، لیکن اب 25% بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے اور ملک کے حالات کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے سادھوی پرگیہ سنگھ اور کرنل پروہت کو یو پی آئی اے نافذ کرنے کو عدالت نے حق بجانب قرار دیا ہے، بلکہ عدالت نے نچلی عدالت کے فیصلے پر اسٹے دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے بھی بھگوا زمین پر یو اے پی اے کا اطلاق جائز، سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر، کرنل پروہت اور دیگر ملزمین کو زبردست جھٹکا، عدالت کا اسٹے دینے سے بھی انکار۔ نفرت کے علمبردار چوکیدار نے غریبوں کے پیسے چرا کر انل امبانی کو فائدہ پہنچایا، راہل گاندھی۔ 6 دسمبر سے رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کیے جانے کا اعلان۔ رام مندر معاملے پر ہم کورٹ کو نہیں مانتے، شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے پارٹی چیف کی بات کو دہرایا اور کہا کہ ہم رام مندر بنانے کے لیے کبھی بھی تیار ہیں۔ الیکشن آتے ہی کانگریس کو مسلمانوں کی یاد آنے لگی۔ ممبئی کانگریس کے صدر سنجے نروپم کی نرم ہندوتو چہرے کی پردہ پوشی، علماء سے دعا لینے پہنچے دارالعلوم محمدیہ میں۔ الیکشن قریب آتے ہی ایک بار پھر کانگریس کو مسلمانوں کی یاد آنے لگی اور مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر آنسو بہانے لگے، بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے اور ملک کو بچانے کی دہائی دینے لگے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ آج ممبئی کانگریس کے صدر سنجے نروپم نے اپنا نرم ہندوتو چہرے کی پردہ پوشی کے لیے ممبئی کے قدیم دینی درسگاہ دارالعلوم محمدیہ مینارہ مسجد پہنچ کر 45 منٹ کی تقریب میں جہاں بی جے پی کے خلاف بولتے رہے، وہیں یہ بھی کہا کانگریس ہی مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کانگریس کے دور اقتدار میں ہی مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں۔ بے قصور مسلمانوں کی گرفتاریاں کانگریس کے دور میں ہی ہوئی ہیں۔ ادارتی صفحے پر معصوم مراد آبادی کا مضمون رام مندر کے لیے قانون سازی کا مطالبہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آر ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے اپنی دسہرہ تقریر میں رام مندر بنانے کے لیے قانون سازی کا جو مطالبہ کیا ہے
وہ دراصل عدالت میں اپنی شکست تسلیم کرنے کا اعلان بھی ہے، چونکہ اس سے قبل بھی موہن بھاگوت نے یہ کہا تھا کہ وہ ایودھیا تنازع میں سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کریں گے۔ بھاگوت نے رام مندر کے لیے قانون سازی کا مطالبہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب سپریم کورٹ میں ایودھیا تنازع پر حتمی سماعت شروع ہونے والی ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ رائے دہندگان کو گمراہ کرنے کے لیے انتخابات سے قبل رام مندر کا راگ چھیڑا گیا ہے، جبکہ اداریے میں رام مندر کی تعمیر کا عنوان سے کہا گیا ہے کہ طلاق ثلاثہ پر پابندی کا آرڈیننس جاری کرنے کے بعد بی جے پی کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے ہر معاملے میں قانون بنانے کے بارے میں فکر مند ہے۔ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے پارلیمنٹ میں قانون بنائے۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری نے ہندو عورتوں کے ساتھ ناانصافی پر مودی خاموش کیوں ہیں؟ اپنے کالم میں اس عنوان سے انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی مسلم عورتوں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، انہیں انصاف دلانے کی قسم کھائے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے 3 طلاق پر پابندی کا آرڈیننس بھی نکلوا لیا اور قانون کی شکل بھی دے دی ہے، مگر انہیں ہندو عورتیں کیوں یاد نہیں آئیں جو آج بھی سبری مالا مندر میں جانے کے لیے تڑپ رہی ہیں؟ اور یہ کیسا مودی راج ہے کہ ہندو عورتوں کے ساتھ اس قدر ناانصافی ہو رہی ہے، اور مودی جو مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، وہ ہندو عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے خاموش کیوں ہیں؟ دوستو، سابق ریاستی وزیر اور سینئر کانگریسی لیڈر عارف نسیم خان کو ان کی سالگرہ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ یہ تھی آج کے اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔